تو یہاں پہ سارے لوگ جو اکٹھا ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی اپنا جہاں جہاں نوکری ملازمت کر رہے ہیں وہاں سے آ جاتے ہیں، دور دراز سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ محرم میں کیوں ہوتے ہیں؟ آپ سب لوگ آئے ہیں، کس نے بلایا ہے؟ کوئی نیوتا نہیں، کسی نے جا کر کے کہا نہیں، لیکن سب لوگ اپنے سہارد اور پریم سے آ کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، رات میں سیت میں بیٹھ کر کے۔ کیوں؟ کون سی ایسی شکتی ہے جو ہمیں کھینچ کے لے آتی ہے آج کی رات اور اس بارگاہ میں ہمیں اپنا نتمستک کرنے کے لیے مجبور کرتی ہے؟ کون ہیں یہ بابا؟ تو یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو نبی تھے۔ نبی کون ہوتا ہے؟ ایشور ایک ہے۔ اب ایشور تو اتنی بڑا شکتیشالی ہے کہ اس کی شکتی کا کوئی انومان نہیں لگا سکتا۔ اس نے سب کو پیدا کیا، تو وہ کیا چاہتا ہے ہم سے کہ ہم کیا کریں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہم نہیں بتا سکتا۔ منشیہ نہیں بتا سکتے، آدمی نہیں بتا سکتا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ بنیاد جو ہے، جس چیز پر ساری چیز کی نیو رکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی بات کے لیے ایشور نے دنیا میں ہر زمین پہ ہر جگہ پر اپنے لوگوں کو بھیجا، جن کو نبی کہا، کسی نے اوتار کہا، الگ الگ ناموں سے جانا گیا، جو اس کی بات کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ان میں ایشوری شکتی ہوتی ہے جس سے وہ ایشور سے بھی کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ہمارے جیسا شریر ہوتا ہے جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ منشیہ ہیں۔ اسی کڑی کی آخری کڑی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو مکے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بھائی ایشور ایک ہے، اس کو مانو، اور لڑائی جھگڑا دنگا چوری چکاری بدماشی گنڈا گردی مت کرو، سکھ شانتی سے رہو، پیار محبت سے رہو، اور کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یہ بیسک بتایا۔ اس کے بعد جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو ان کے داماد حضرت علی علیہ السلام، ان کی ایک ہی بیٹی تھی، ان کے داماد حضرت علی علیہ السلام پہلے امام بنے، اور ان کو اس سمے کے بدماش لوگوں نے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، پہلا آتنکواد کی گھٹنا جو ہوئی وہ ہوئی کہ ان کو نماز پڑھتے میں ان کو تلوار سے مارا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ کے نواسے، بڑے ناتی جو تھے، وہ امام حسن علیہ السلام، وہ امام رہے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، یہ رسول اللہ کے محمد صاحب کے ناتی، چھوٹے ناتی، اور ان کی بیٹی جناب سیدہ کے بیٹے، بہت چہیتے بیٹے، بہت ناز اٹھائے ہوئے بیٹے۔ جیسے سب لوگ پیار کرتے ہیں ویسی بات نہیں تھی، یہ اللہ نے انہیں ایسا بنا کے بھیجا تھا کہ رسول کو یہ حکم تھا کہ آپ ان کو پیار بھی کیجئے اور انہیں پہچنوائیے، تاکہ دنیا کبھی بھی ان کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے۔ لیکن اس وقت لوگوں نے ان کو نہ پہچانا اور نہ ان کی قدر کی کہ یہ کیا ہیں، اور انہیں مدینے سے جہاں پہ یہ رہتے تھے وہاں سے نکالا اور 4 مہینے کے اندر لے آئے گھیر کے کربلا۔ اور کل کا دن جو ہے، اس دن ان کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، یعنی آپ لوگوں نے سب نے دیکھا کہ آج گاؤں میں کہیں سے باہر سے کوئی چلا آئے اور پانی مانگے تو کون ہے یہاں پر آدمی، کتنا بھی برا آدمی ہو، کسی نے بھی دشمنی ہو، پانی تو کوئی بھی پلا دے گا۔ ندی ہم لوگ کے گاؤں میں سامنے بہتی ہے، کیا کبھی کسی نے سوچا بھی سپنے میں بھی کہ کوئی ندی پہ کسی کو پانی پینے سے یا نہانے سے یا جانے سے روک سکتا ہے؟ لیکن کیسے تھے وہ اس سمے کے لوگ کہ جنہوں نے ان کے اوپر نہر بند کر دی، 3 دن کے بھوکے پیاسے، 6 مہینے کا بچہ جو صرف پیار کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کو تیر سے، ایسے تیر سے جس سے اس وقت بڑے بڑے جانور مارے جاتے تھے، اس سے اس کو شہید کیا۔ ان کے گھر کے، ان کے بچے، بوڑھے، سب کو شہید کرنے کے بعد سب کو قتل کیا تلواروں سے، اور اس کے بعد ان کی لاش پہ گھوڑے چلائے۔ ہم کیوں آتے ہیں ہر سال، ہم کیوں تعزیہ اٹھاتے ہیں؟ آپ لوگوں کے اندر یہ کیوں دکھ کے ماحول اپنے آپ دل امنڈ رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی لاش کو دفن نہیں کرنے دیا گیا، انتم سنسکار امام حسین علیہ السلام کا نہیں ہوا۔ اسی لیے ہر سال ہم لوگ انتم سنسکار کرنے کے لیے صبح کو تعزیہ اٹھاتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، اور وہاں امام باڑے میں دفن کرتے ہیں اور طواف کر کے لے آتے ہیں، اور ہر سال بناتے ہیں۔ کیونکہ نہ تو ان کے بچوں کو رونے دیا گیا، نہ ان کی گھر کی عورتوں کو رونے دیا گیا، نہ ان کا غم منانے دیا گیا، نہ ان کی لاش کو دفنایا گیا۔ اور اس کے بعد یہیں پہ ظلم ختم نہیں ہوا، ان کے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو قید کر کے رسی میں باندھ کے 4200 کلومیٹر تک چلایا گیا،
اور ایک ایک جگہ پر 4 سال کی بچی آپ لوگ سب دیکھتے ہو, اتنے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگوں کو بھی پیار آ رہا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لوگ لے کے آئیں. اگر کوئی آج یہاں پر کوئی آدمی کہیں کا بھی ہو 4 برس کی بچی کو کوئی تماچا مار دے تو مطلب کوئی برداشت کرے گا؟ آپ سوچئے کہ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی بچی, اس کو 4200 کلومیٹر تک اتنے تماچے مارے گئے کہ وہ وہاں کے قید خانے میں ہی شہید ہو گئی. تو ہم لوگ انہی کا غم منانے کے لیے آئے ہیں, اور نہ مولا آپ سے کچھ چاہتے ہیں نہ کسی کو کچھ چاہیے. یہاں سے تو خالی ملتا ہے ہم لوگوں کو, آپ کو بھی ملتا ہے, ہم سب کو ملتا ہے, پوری دنیا کو مل رہا ہے. تو اپنی اپنی مراد مانیے اور بس یہ دعا کیجئے کہ سکھ شانتی بنی رہے, سب کی مراد پوری ہوتی رہے, اور یہ ہم لوگوں کے لیے آخری سال نہ ہو. اگلے سال پھر آ کر کے ہم مولا کی بارگاہ میں اسی طرح سے نتمستک ہوں اور اپنی شردھانجلی ارپت کریں, اور ہم ان کے جنازے کو اسی طرح سے پوری شان و شوکت سے لے جائیں. اور یہ وعدہ کیجئے اور من میں یہ کہیے کہ مولا ہم اس طرح آ کے بیٹھتے ہیں, اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم یہ ہونے نہیں دیتے, ہم اپنے اوپر تیر تبر روک لیتے, لیکن ہم آپ کے جنازے کو دفن کرتے. اور اس کے لیے ہماری آپ لوگوں سے پرارتھنا ہے کہ کل صبح کو جب یہ تعزیہ 12 بجے کے قریب 11 سے 12 کے بیچ میں اٹھے گا, تو آپ لوگ کم سے کم جیسے لاش کو کسی کیا کوئی میت ہو جاتی ہے تھوڑی دور تک چھوڑنے چلتے ہیں, تو کم سے کم یہاں اونچی سڑک تک آپ سب لوگ آئیے اور اس کے ساتھ چلیں گے.